کریں گے اپنا نحمدہ ونصلی 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 علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے شاید کے مائک آف کر دیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جنس میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے بنائے کہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے لیے آپس میں محبت رکھی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، جس میں میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہی اسی پر ہم بات کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ یہ والے مسائل بڑھ چکے ہیں، اور باہمی محبت جو نکاح کا تحفہ ہے، خوبصورت رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور نکاح کے بعد جو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں، اور اتنی خوبصورت یہ اللہ کی نعمت ہے یہ رشتہ آج بہت کانٹے دار ہو گیا ہے۔ اور میرے پاس اتنے زیادہ سوالات تھے، اتنی دکھ بھرے میسیجز میں نے پچھلے کچھ عرصے سے سن رہی ہوں، اور میرا خیال 1-2 مہینے پہلے لاسٹ ہم نے اسی ٹاپک پر ایک چھوٹی سی آڈیو بھی ریکارڈنگ میں ڈالی تھی، لیکن اس موضوع پر بہت زیادہ پریشانی کے مسائل آ رہے تھے، اور ہماری اپنی جو فالوورز ہیں نوری سسٹر کی جانب سے تھے، تو میں نے سوچا کہ پہلے ہم اس موضوع پر بات کر لیں، اور جو بچوں والا ٹاپک ہے اس کو ہم پاز کر دیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہمارے اندر بہت شدید ان کا ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے تو ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے، ایون کہ ہماری جو روز مرہ کی لائف ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے، ہماری عبادات جو ہیں وہ بھی ہم صحیح طور پر نہیں کر پاتے۔ اس لیے سب سے جو پہلا قدم ہوتا ہے، پہلی جو چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو درست رکھنے کے لیے بحیثیت مسلمان جب ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں تو ہم واقعتاً اس کے آگے کھڑے ہوں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ چلو اٹھو جاؤ نماز پڑھو، تم پریشان ہو نماز پڑھو، لیکن وہ جو بندہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے، اتنے دکھ میں ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، میں نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر کہیں آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ رہا ہے اور آپ کے لباس کے اندر کوئی شدید قسم کا کیڑا گھس گیا ہے جو آپ کو مسلسل کاٹ رہا ہے، تو ہم آپ کو کان سے پکڑ کے مسلے پہ کھڑا نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم آپ کے ہاتھ میں تسبیح دے کے کہیں گے کہ آپ وظیفہ شروع کر دیں تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں پہلے اس تکلیف دینے کی وجہ کو تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی کیڑا گھس گیا تو پہلے ہمیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اس کیڑے کو نکالنا ہے باہر، اس کا ڈنگ نکالنا ہے اندر سے۔ اگر پاؤں میں کوئی کانٹا لگ گیا تو آپ کا اچھا دوست وہی ہے جو آپ سے کہے گا بیٹھو پہلے میں تمہارا کانٹا نکال دوں، اس زخم کو ہم صاف کریں، پھر ہم بیٹھ کے آرام سے بات کریں۔ تو یہ جو فوری طور پہ اس موضوع پر بات کرنے کا ہم نے سوچا، اس کی وجہ یہی تھی کہ کچھ ایسے مسائل ہم لوگوں کی زندگیوں میں آ گئے ہوئے ہیں، اور ہماری اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں کچھ ان کی پریشانیاں ایسی تھی کہ آج ہم اس موضوع پر، میں نے سوچا کہ ہم اس موضوع پر بات کریں اور وجہ ڈھونڈیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کی اہمیت کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس رشتے کی کتنی اہمیت ہے۔
اور اس رشتے کو پامال کرنا، اس رشتے میں کچھ ایسے بیج کانٹے بو دینا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ انجانے میں ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے نا، اسی ماحول میں ہم نے بھی تربیت پائی ہے، تو کہیں ہم بھی تو کہیں نہ کہیں قصوروار تو نہیں ہے۔ تو آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم ان ساری باتوں پر غور کریں گے کہ ان جھگڑوں کی وجوہات کیا ہیں، اور ان جب دیکھیں وجہ مل جاتی ہے تو اس کو حل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب حل کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو عقلی طور پر حل کیا جائے، اور جہاں پر عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پر پھر کیا ہے کہ وہاں دعا کام آتی ہے، اور پھر دعا کے ساتھ ہم کچھ قرآنی آیات سے، کچھ مسنون دعاؤں سے، کچھ وظائف سے، ذکر اذکار سے مدد لیتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ ساتھ ساتھ پیرالل چل رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک دم سے کوئی ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اس وظیفے کو کرنے سے سارے حالات ٹھیک ہو جائے، اور ایک دم جو ہے نا گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، اور شوہر بھی آپ کے قدموں میں آ جائے، اور بس زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ زندگی ہے، اس کے سارے مسائل کو ہم نے خود حل کرنا ہے۔ ہمارے ٹیچر ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں۔ تو پہلا مرحلہ یہی آتا ہے جب بھی زندگی میں کوئی درپیش آئے، ہمیں مسئلہ، بچوں کا مسئلہ آئے، شوہر کا مسئلہ آئے، اپنی صحت کا مسئلہ آئے، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے مسئلے پر غور کرنا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ جب وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان کی شارٹ لسٹ کریں، اور اپنی کیٹیگری ہم ڈھونڈ لیں کہ میں کس کیٹیگری میں کھڑی ہوں، میرا مسئلہ کیا ہے۔ تو آج پہلے ہم ان باتوں کو دیکھیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے، پھر ہم ان مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں، ہم اس طرف آئیں گے، اور اینڈ میں پھر ہم جو کوئی قرآنی آیات ہیں، کچھ وظائف ہیں، ان پہ بات کریں گے کہ جو ہم ان کو کس طرح سے پڑھیں اور ہم اس صورتحال سے نکل سکیں۔ اس بارے میں پہلے میں چند احادیث بیان کرنا چاہوں گی تاکہ اس رشتے کے تقدس کو اور اس رشتے کی اہمیت کو ہم دوبارہ سے ریوائز کر سکیں۔ میاں بیوی کا ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ جب انسان وجود میں آیا تو سب سے پہلے یہ رشتہ وجود میں آیا۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر کیا تھا کہ حوا کو بنایا، اور پھر ان کا نکاح ہوا۔ تو کیا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو یہ رشتہ بہت بہت اپنے اندر ایک کیا کہنا چاہیے، بہت الفت سمیٹے ہوئے، بہت محبت سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اور یہ اتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اس رشتے کی جو یہ ایک رشتہ ایک بیس ہے پورے معاشرے کی۔ اور جتنے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے مسائل ہیں، جتنے ہمارے پاس بچوں کے پرابلمز آ رہے ہیں ینگ جنریشن کے، اسپیشلی ادھر یو ایس اے کی جو ینگ جنریشن کی جتنے ماؤں کے مسائل میرے پاس آئے ہیں کہ بچے جو ہیں انگزائٹی کا شکار ہیں، اور بعض بچے جو ہیں وہ سوسائڈ تک جا رہے ہیں، اور ٹریٹمنٹ شروع ہو رہی ہے، ٹین ایجر بچوں کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ پیچھے کہیں نہ کہیں کمزور ریلیشن شپ ہے کہ میاں بیوی کے چونکہ آپس میں تعلقات اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ذہنی ہم آہنگی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے جو آگے بچے ہیں ان کی پرسنالٹی اسٹرانگ نہیں ہو رہی۔ پہلے جو بات ہم نے کی تھی، پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی تھی، اس میں یہ تھا کہ مذہبی ماں کے بچوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور جو مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر ایک فرد ہے، اگر ماں بہت مذہبی ہے اور باپ مذہبی نہیں ہے، تو ان بچوں میں بھی بہت زیادہ مسائل آتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ماں بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہے اور شوہر جو ہے وہ بالکل دنیا دار ہے، تو پھر بھی ریلیشن شپ میں بہت زیادہ پرابلمز
آ جاتی ہیں۔ اب اس ریلیشن کے بارے میں چند احادیث جو ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ نے مردوں کو نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت اختیار کرو، کیونکہ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ مومنوں میں سب سے کامل ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی۔ تو یہ جو الفاظ تھے یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو بات جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ گھر میں سکون ہو، بیوی کو اپنے شوہر سے سکون ہو، شوہر بیوی سے سکون پائے، اور یہ ریلیشن سٹرونگ ہو جائے، تو پھر کیا ہے کہ پھر آٹومیٹکلی جو اگلی نسل ہے اس کی زندگی میں اتنے مسائل نہیں آتے، اور اسپیشلی آج جو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی یعنی وہ ڈپریشن کی میڈیسن لے رہے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، ان کے سیشن ہو رہے ہیں، وہ اداروں میں جا رہے ہیں، مطلب جو اتنے زیادہ جو مسائل آ رہے ہیں، اس میں پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں میاں بیوی کا ریلیشن شپ جو ہے اس میں پرابلم نظر آتی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ ولہن مثل الذی علیہن، جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ پھر مشکات کی حدیث ہے، اگر کسی کو یہ حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت و عادت پسندیدہ ہوگی تو دوسری خصلت و عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ پھر یہ الفاظ جو ہیں یہ آپ نے مردوں کو مخاطب کر کے کہے۔ اگر ہم عورتوں کو دیکھیں تو یہ عورتوں کے لیے بھی ہمیں یہی اصول اسلام دیتا ہے کہ اگر اس کو اپنے شوہر کی کچھ باتیں ناپسند جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست خوبیاں رکھی ہوں۔ ایک خاتون تھی تو وہ اتنا زیادہ اپنے شوہر کے خلاف مجھے بتا رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی گفتگو جو تھی اس میں ساری کی ساری خوبیاں وہ اپنی بیان کر رہی تھیں، اور سارے کے سارے جو عیب تھے وہ اپنے شوہر کی بیان کر رہی تھی۔ میں ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر میں نے اس سے کہا تمہارے شوہر میں کوئی اچھی عادت نہیں ہے؟ کہتی کہ بس مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو اس میں کوئی تو اچھی خوبی ہوگی نا، جو تم جیسی اتنی اچھی عورت اس کو مل گئی، اللہ نے اتنی پیاری عورت اس کو دے دی۔ تو اس عورت کے لیے میرا جواب کافی غیر متوقع تھا، وہ پریشان ہو گئی سن کے۔ تو کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو دیکھیں، اگر ہمیں ایسا لگنے لگے کہ میرے شوہر میں ہی ساری برائیاں ہیں، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں اتنی اچھی ہوں تو اللہ نے تو کہا ہے کہ اگر جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے اس میں تمہیں برائی نظر آئی ہے تو غور کرو۔ اس حدیث میں یہی کہا گیا نا کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا۔ تو کیا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ، ہماری عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ وہ پردہ کیوں پڑتا ہے؟ ہم ان باتوں کو بھی ابھی ڈسکس کریں گے۔ پھر اب دیکھیں عورتوں کی نفسیات پہ بات ہوتی ہے تو بخاری شریف کی وہ حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عورتوں تم صدقہ دو، اس لیے کہ میں نے تمہیں معراج پر زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے، تم لان تان کثرت سے کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر آتا ہے کہ عورت جو ہے اگر بلا وجہ جس عورت نے اپنے خاوند سے طلاق مانگی، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو عورت کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بلا وجہ طلاق مانگنا آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پرابلم بہت زیادہ آیا ہوا ہے کہ طلاق کو، جتنا زیادہ طلاق کے بارے میں سخت احکامات ہیں کہ اس کو جائز تو ہے لیکن جائز کاموں میں ناپسندیدہ ترین کام یہ کہا گیا ہے، اور اس کی شرح معاشرے میں کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس کو لوگ ڈر ہی نہیں رہے طلاق سے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی ہمیں کچھ عورتیں ہی قصوروار نظر آتی ہیں۔ اسی مرد کی
ارد گرد کی عورتیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. اسی مرد کی ماں نظر آئے گی پیچھے, اسی مرد کی کوئی گرل فرینڈ نظر آ جائے گی اس میں. مطلب جب جب ہم اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, صرف اپنے نفس کی پوجا میں لگے ہوتے ہیں, تو تب تب یہ مسائل جو ہیں یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور دنیا تو خراب ہو ہی گئی, آخرت کو بھی ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں. پھر جو یہ کہا گیا کہ عورتوں سے کہا گیا کہ تم لان تان کثرت سے کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو, تو اس بات پر بھی اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت چونکہ فزیکلی تھوڑی کمزور ہے, اس کو پتہ ہے کہ وہ فزیکلی تو زیادہ ایکشن نہیں کر سکتی, تو پھر کیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے وہ سارے کے سارے کام لیتی ہے کہ جو اس کو نہیں لینے چاہیے. زبان جو ہے نا وہ ہم عورتوں کی زیادہ تیز ہے مردوں کی نسبت. مردوں کو اللہ نے بہت ٹھنڈا بنایا اس لحاظ سے کہ ان میں قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے, عورت میں قوت برداشت نہیں ہے. وہ مرد چونکہ بہت دیکھیں اس کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کو یہ بھی اجازت دے دی کہ اس میں کیپیسٹی اللہ نے اتنی رکھی ہے, تو اس کو اجازت دی ہے نا کہ وہ 4 بیویاں بھی رکھ سکتا ہے. تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں مینوفیکچرنگ میں یہ وصف موجود ہے کہ اس میں برداشت کی قوت جو ہے وہ عورت سے بہت زیادہ ہے. پھر کیا ہے کہ ان باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں, اللہ کے ہم احکامات کو دیکھتے ہیں, قرآن کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ محبت نکاح کے بول کے ساتھ تحفے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زوجین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ساری دنیا کی چیزیں بھی تم خرچ کر لو تو تم کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے. یہ اللہ ہی ہے جو باہمی محبت ڈالتا ہے. اب یہ محبت جو ہے یہ نکاح کے بول کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ محبت آٹومیٹکلی ڈل جاتی ہے, اور جب یہ محبت ڈل جاتی ہے تو پھر اسی محبت کی چھاؤں میں پوری زندگی جو ہے وہ میاں بیوی بڑی اچھی سی خوبصورتی سے بسر کر لیتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت نکاح کے بعد ڈیولپ نہیں ہوئی تو پھر اس کی ہمیں وجوہات تلاش کرنی ہے. اب اس پر جب ہم بات کریں تو ہم اس بات کو مختلف کیٹیگریز میں لے آتے ہیں کہ ایک تو وہ کیٹیگری آ گئی کہ جب سے شادی ہوئی محبت ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی پھر آگے 2 وجوہات آ جاتی ہیں. ایک تو یہ وجہ آ جاتی ہے کہ تربیت جو ہے وہ اس کا فقدان آ جاتا ہے کہ اگر جو مرد ہے اس کی تربیت اس انداز میں ہوئی ہے کہ اس میں دینداری کا کوئی اس کے مزاج میں شائبہ نہیں ہے, اور اخلاقی لحاظ سے وہ بے راہ روی کا شکار ہے, تو یہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ جو اہم ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرد اس طرح کی جس میں عادات ہوتی ہیں بے راہ روی کی, وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کی محبت ٹھیک ہوتی ہے اس کے ساتھ, یعنی وہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ مرد کو تو یہ اختیار ہے, وہ چاہے تو ایک دن میں بیوی کو گھر سے نکال سکتا ہے, لیکن اگر اس نے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اور اس کے ساتھ پیرالل وہ باہر بھی ریلیشنز میں ہے, تو یہ اس کی اخلاقی برائی میں آتا ہے. لیکن ایک طرف اس نے کیا ہے کہ اس کے دل میں محبت ہے جو اس نے اس عورت کو قبول کیا ہوا اور اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. اب اس موقع پر جو سب سے اہم کردار ہے وہ اس مرد کی ماں کا, اور اس مرد کی جو تربیت کرنے والے جو اس کے ساتھ لوگ ہیں ان کا آتا ہے کہ اگر اس کی ماں کو یا اس کے گھر والوں کو پتا ہے کہ ہمارا بیٹا ایسا ہے, تو اب ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اب ان کو یہ تو پتا تھا کہ بیٹے میں کچھ ایسی بری آتے ہیں, اور وہ ماں نے اس امید پر شادی کر دی کہ اب شادی کے بعد انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر اس میں ماں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرنے میں اپنی بہو کا بہت ساتھ دے. اب یہاں پر تھوڑی سی اس ماں سے اگر یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ وہ بہو کا ساتھ نہیں دے رہی, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا بیٹے میں یہ برائی ہے, تو پھر اس ماں کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو چونکہ ہم جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں اس میں ہر ایج کی عورت کے لیے میسیج ہے. اگر ایک ینگ ہماری اسٹوڈنٹ ہے تو ایک مڈل ایج بھی ہماری اسٹوڈنٹ ہے, اور
ایک جو 60s ابو جو ہے وہ بھی گوشہ نور پر ایسی بھی بہت ساری خواتین ہیں کہ جو اب اس ایج میں ہیں کہ جہاں پر وہ ساسیں بن چکی ہیں. تو مطلب ہم دیکھیں تو ہر ایج پر ہی ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور ہر انسان کو اپنے اور اپنے رب کا جو تعلق ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ مائیں برا کرتی ہیں، دراصل ماں نے ایسا سیکھا ہی نہیں ہے. ماں کا بھی شاید تعلق جو ہے، اس کی تربیت ایسی نہیں ہوئی، اس نے دین کو اس طرح سے نہیں سیکھا، اور اس نے اس کی جو بھی تربیت کی ہے اس کے ارد گرد کے لوگوں نے کی ہے. تو لوگوں نے کیا کہا ہے کہ چلو مرد ہے باہر جو بھی کرتا ہے کرنے دو، کوئی بات نہیں، اس نے بیوی کو تو رکھا ہوا ہے نا. تو اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں، اور پھر اس میں ایک طرح سے ماں کو یہ سکون بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ بیوی کے زیادہ ہی پیچھے لگ گیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ میرے کام کا بھی نہ رہے. تو تھوڑا سا ماں کا اپنا نفس بھی اس میں آ جاتا ہے. تو بحیثیت ماں یا ساس یہ بہت ایک بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ غلط جا رہا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، تو یہ صرف بیوی نہ تڑپے، ماں بھی اتنا ہی تڑپے جتنا کہ اس کی بہو تڑپ رہی ہے. جب یہ دونوں اکٹھی تڑپیں گی نا تو پھر وہ اس کو سیدھا کر لیں گی، پھر اس میں مدد ضرور آئے گی. لیکن جب ماں اس میں پہلو تہی کر جائے اور تھوڑی خود غرضی میں آ جائے، وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے اب اس کی بیوی جانے اور یہ جانے، تو پھر ماں کی پکڑ سخت آ جاتی ہے. تو اس میں پھر ماؤں کو بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اس کو عقل سے سمجھ سے کیسے حل کرنا ہے، اور اس میں اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا ہے. جب یہ والے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر بیٹا غلط کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ماں کا یہ کام ہے کہ وہ اقبالی مجرم بنے اور وہ تسلیم کرے کہ میرا بیٹا غلط کر رہا ہے، اور وہ پھر اس بات کو ایڈمٹ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو سمجھائے اور وہ اپنی بہو کا ساتھ دے. یہ اس کی ذمہ داریوں میں آ جاتا ہے. اچھا، دوسری بات جو آتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ اب یہ جو مسائل ہم نے دیکھے، پہلا جو مسئلہ آیا اس مسئلے کو ہم عقل سے اپنی مختلف قسم کی تدابیر کر کے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اس کو اوور کم کرنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل سب کچھ ایک دن میں ہی ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ایک لاہ عمل پورا تیار کر کے اس پہ کام کرنا، اور پھر اگر وہ کام نہیں ٹھیک ہو رہا تو کسی کی مدد لینا، کاؤنسلنگ والوں سے کچھ آپ اچھے سے مشورے لیں. تو مطلب کچھ نہ کچھ اس کو اوور کم کوششوں سے، عقلی طریقے سے. اور پھر یہ ہے کہ محبت کے جو وظائف ہیں، جو محبت کے اذکار ہیں، ہمارے پاس بزرگوں نے جو ہمیں تعلیمات میں بتائے ہیں، ان سے ہیلپ لینا. مطلب وہ سارا کچھ کر کے کچھ اپنی کوشش، کچھ ذکر اذکار، تو کیا ہے کہ معاملے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ میاں بیوی میں محبت ڈیولپ نہیں ہوئی، تو وہ مسئلہ آ جاتا ہے جادو اور جو ہے بد نظری. یہ بھی دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب یہ کیا ہے کہ بہت خوبصورت بیوی آ گئی ہے، بہت اچھا کپل ہے، تو دونوں کے ہی رشتہ داروں میں، اب ایک تو آج کل وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، خوب پہلے تو دھوم دھام سے شادی ہو رہی ہے، پھر خوب پکچرز شیئر ہو رہی ہیں، خوب گھوما پھرا جا رہا ہے. وہ ایک ایک بات دیکھیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا، جب اللہ کی نعمتیں ہمیں مل جائیں تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان نعمتوں پر شکر کریں اور ان نعمتوں کی حفاظت کریں. ان کی حفاظت یہ ہے کہ ان کو چھپائیں. اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے ہمیں اس نعمت کو چھپانا ہے. اس کی حفاظت یہی اسی طرح سے ہی ہو سکتی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. وہ اس چیز کو یاد کریں کہ ایک بچہ ایک تھا، ایک باپ کا، وہ گم ہو گیا، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، وہ پریشان تھا. تو پھر کسی نے آ کے بتایا کہ تمہارا بچہ فلاں جگہ کھیل رہا ہے. تو وہ خوشی سے جب جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا، آپ نے کیا تربیت کی؟ آپ نے کہا کہ تم اس کو سب بچوں کے سامنے نا محبت سے اپنے ساتھ لپٹانا. تو اس لیے کہ جہاں وہ کھیل رہا ہے وہاں پر ایک ایسا بچہ بھی ہے جس کا باپ نہیں ہے، تو اس کے دل میں نہ آئے. تو کیا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں بہت اچھی سی شادی بھی ہو گئی، بہت اچھے سے ریلیشنز بھی ہو گئے، تو اس کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم نے چھپانا ہے. دیکھیں ہمارے ارد گرد ہی کوئی ایسی عورت بھی ہوگی ہماری ہی ایج کی، جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی،
ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ اگر ایک بچی کی شادی ہو گئی ہے، دوسری اسی ایج کی بچی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس کے سامنے اس چیز کو شو آف کرنا، بار بار بتانا کہ دیکھو ہماری بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے، تمہاری کا نہیں ہوا، تو یہ چیز بھی دلوں میں ایک دراڑیں ڈال دیتی ہے. کزنز میں بھی، رشتہ داروں میں، فرینڈز میں دراڑیں آ جاتی ہیں. تو پھر کیا کہ آٹومیٹیکلی ایک حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حسد جو ہے پھر بن جاتا ہے وبال، بن جاتا ہے ہمارے اپنے ہی بچوں کے لیے وبال بن جاتا ہے. تو یہ بھی رویہ ایک درست کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کی نعمت ہو، بچی کا رشتہ طے ہو رہا ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا، بچی اپنے گھر خوش ہے تو اس کا شکر ادا کرنا، بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہ بتانا، لوگوں میں شو آف کرنا کہ چونکہ میری بچی کا نصیب ہی بہت اچھا ہے، یا میرے بچے کا نصیب بہت اچھا ہے، یا اس میں میرا کوئی کمال ہے کہ میں نے اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا، تو اس لیے یہ دونوں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جب میں کا بت اندر آ جاتا ہے تو پھر یہ میں بڑی تباہی مچاتی ہے. پھر یہ میں اندر سے بھی باہر سے بھی دونوں طرف لہو لہان کر دیتی ہے. تو پھر مسائل سمجھ لیں کہ اگر ہمارا یہ رویہ ہے تو ہم نے اپنے بچوں کی زندگی میں خود ہی مسائل کا بیج بو دیا ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں محتاط رہنا ہے. جب بچوں کی شادیاں ہوں، بچے خوش ہوں، اس کے اوپر یہ ان کی بچوں کو بھی یہی بات سمجھائیں کہ اپنا دفاع خود ہی کریں، شو آف مت کریں. اور پھر اللہ سے جو پناہ کی دعائیں ہیں، حاسدین سے حسد کی جو پناہ کی دعائیں جو روٹین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں، وہ ہم روٹین میں ہم بھی پڑھیں، کوشش کریں کہ ہم بچوں کو بھی سکھا سکیں کہ بچے بھی ان چیزوں کو سمجھیں، اور بچے بھی اپنی نعمتوں کو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اویل کریں. ہمیں تو ہمارا دین تو یہ تربیت کرتا ہے کہ اگر اپنے گھر میں تم اچھا کھانا بھی پکاؤ، اچھا فروٹ لے کے آؤ، تو یا تو اگر ہمسائے کا بچہ دیکھ رہا ہے یا تو اس کو شیئر کرو، اگر شیئر نہیں کر سکتے تو چھپا کے لاؤ. یعنی یہ دین کی تربیت ہے. تو وہ دین کہاں یہ چاہے گا کہ اگر میرے بچے کی بہت اچھی سی جگہ پہ شادی ہو گئی ہے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو میں اس کپل کو پورے خاندان میں جو ہے وہ بیٹھ کے اس کی تعریفیں کروں، اور اس کپل کو شو آف کروں، اور اس میں میں اپنی جو میں ہے اس کا بطور اونچا کر لوں. تو پھر کیا ہے کہ پھر مسائل یقیناً پیدا ہوں گے. اور مسائل کیا ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ جادوئی ہو، اور جو صرف اور صرف حسد اور بد نظری ہے، اس کا بھی وبال بہت برا بڑھ جاتا ہے. تو کیا ہے کہ ہم نے خود ہی اس کی جڑ جو ہے ہم نے خود ہی لگائی ہوتی ہے. تو ایک صرف اپنا رویہ اور اپنی سوچ چینج کر کے ہم اس تکلیف پر اوور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والا جو رویہ ہے، یہ بحیثیت ماں بھی ہمیں اپنانا ہے، بحیثیت بیوی بھی ہمیں اپنانا ہے. اب دیکھیں 4-5 فرینڈز ہیں، ان میں سے سب کے شوہر بہت لونگ نہیں ہے، سب کے شوہر ایک مزاج کے نہیں ہیں، اس میں سب طرح کے لوگ ہیں. اب اگر ایک فرینڈ ہے، اس کا شوہر بہت اچھا ہے، اس کو بہت پیمپرڈ اس نے رکھا ہوا ہے، بہت گفٹ بھی دیتا ہے، بہت چیز سیلیبریٹ کرتا ہے، اس میں پھر یہ ہے کہ اس فرینڈ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقی فرینڈز کے ساتھ اس چیز کو شیئر نہ کرے، اور باقی فرینڈز میں اس چیز کی شیخی بھی نہ مارے، اور شو آف بھی نہ کرے کہ دیکھیں میرے شوہر نے یہ کیا، میرے شوہر نے اینیورسری کو اس طرح سیلیبریٹ کیا، میرے شوہر نے مجھے یہ گفٹ دیا. تو وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے شوہر نے کیا وہ میرے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو فرینڈز میں شو آف کرنا اس طرح ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنا شیئر کر رہے ہیں، خوشی شیئر کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی کوئی فرینڈ جو ہے اس کا دل اندر ہی اندر کتنا ٹوٹ رہا ہو، وہ کتنی ہرٹ ہو رہی ہو، وہ کتنی تکلیف میں جا رہی ہو. جب وہ تکلیف میں جائے گی تو کوئی اس کی نکل کے ہمیں بھی لگ سکتی ہے. تو یہ رویہ جو ہے یہ بھی ہماری خوشیوں کو کھا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں ناچاکی کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے. اچھا، اب تیسرا جو پوائنٹ آ جاتا ہے اس میں، بڑا ہی ایک اور اہم پوائنٹ آ جاتا ہے، وہ یہ آ جاتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت تو ڈیولپ نہیں ہوئی، بلکہ بہت زیادہ نفرت کے معاملات، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا. تو اس کی وجہ جو ہے وہ جادو بھی ہو سکتی ہے. اچھا، جادو کی بھی پھر دو اقسام ہے. ایک قسم ہوتی ہے جادو کی جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی حاسد نے جادو کروا دیا، کوئی ارد گرد ایسا تھا جو اس رشتے پہ خوش نہیں تھا، تو اس نے اپنا ایمان خراب کیا اور اس نے جادو کا سہارا لیا اور اس نے جادو کروا دیا. ٹھیک ہے، تعویذ. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا جادو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناتی جادو. اور آج کے دور میں جو انسانی جادو ہے
اس سے بہت زیادہ جناتی جادو جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے۔ اب یہ جناتی جادو کیا ہے، اس میں پھر وہی بات ہے کہ اس میں ہم لوگ خود ہی قصوروار ہوتے ہیں۔ بچیاں یا بچے جو ہیں جب وہ ناپاک رہتے ہیں اور بے راہ روی کا یعنی ینگ ایج میں ان سے گناہ میں چلے جاتے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، اور شریعت کی پوری جب وہ پابندی نہیں کرتے، تو جو شیاطین جنات ہیں وہ ان بچوں کے ساتھ ریلیشن میں آ جاتے ہیں۔ وہ جب ریلیشن میں آتے ہیں تو اس کی مختلف نشانیاں ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں بریفلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے یعنی آج کے دور میں یہ بہت کامن پرابلم ہے۔ اچھا، جب یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سمٹم یہ ہوتے ہیں کہ پہلے تو بچہ یا بچی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر بچہ یا بچی تیار ہے تو رشتہ طے نہیں ہوتا، رشتے میں پرابلمز آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پھر مختلف آگے سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ خوابوں کے ذریعے اس کی تشخیص کی جاتی ہے، کچھ اور علامات ہوتی ہیں جو کہ ان باتوں کا علم رکھتے ہیں، قرآن حدیث کا صحیح طور پر جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس مرض کو پہچان لیتے ہیں۔ اچھا، اب میں نے یہاں پر جو بات مینشن کی اس کو آپ غور کر لیں، جو لوگ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، یہاں پر میں نے عاملین کا ذکر نہیں کیا، یہ فرق بات آ جاتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو یہ شک لگے اور وہ میری بات سے خدا نخواستہ یہ مطلب قطعاً نہ لے لے کہ اب وہ عاملین کو ڈھونڈنے نکل جائے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی پہچان اول تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے خود دین کو پڑھا ہے، ہم نے خود دین کو سیکھا ہے، تو میں سمٹمز آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ان سمٹمز سے ہم خود جان سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت آپ کو انشاءاللہ نہیں پڑے گی اگر آپ ان باتوں کو دھیان سے دیکھ لیں۔ پہلا سمٹم کیا ہے کہ بچے بچی کو ایسے خواب آنے شروع ہو جائیں گے، وہ بچہ جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ نماز وغیرہ سے اٹھ جائے گا اور دین کی طرف وہ نہیں آئے گا، اور بے راہ روی میں تنہائی زیادہ اختیار کرے گا، شادی کی طرف نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ شادی کی طرف آ بھی رہا، اچھا بات ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو بچیاں بڑی معصوم ہوتی ہیں، اب ان کو نہیں پتا چل رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان میں ایک فطری حیا بھی ہوتی ہے، وہ آپ کو کھل کے بتا بھی نہیں پا رہی ہوتی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچی کا رشتہ طے ہونے میں پرابلم آنے لگ جاتی ہے کہ بچی کا رشتہ نہیں طے ہوگا، جہاں بھی بات چلے گی بات اینڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ سمٹمز ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ نارمل نہیں ہو رہا، سم تھنگ از رانگ۔ اگر یہ یعنی شادی سے پہلے یہ پرابلم شروع ہو گئے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے کوئی بہت زیادہ اللہ کا کلام پڑھا، بہت زیادہ ہم نے سورہ بقرہ پڑھ لی اور بہت ہم نے دعائیں مانگ لی اور شادی ہو گئی۔ اچھا، شادی تک تو ماں باپ نے کر دی، اب شادی کے بعد ماں باپ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر دی، اب یہ خود ہی جانے۔ اب کیا تھا کہ وہ جو بچہ بچی تنہائی میں تھے، ان کے اوپر کوئی جنات ریلیشن میں آ گئے، تو وہ تو شادی کے بعد چھوڑیں گے تو نہیں ان کو نا، تو وہ کیا کریں گے؟ اب ماں تو اس سے نکل گئی، ماں نے تو شادی کر کے فارغ ہو گئی، تو کیا ہوگا کہ وہ چیزیں ہیں اب وہ ساتھ چلیں گی۔ اب وہ کیا کریں گی کہ اب وہ میاں بیوی کو اکٹھے جو ان کے زندگی کی جو خوشیاں ہیں وہ نہیں اویل کرنے دیں گے، وہ پھر ان میں محبت ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ آج کامن مسئلہ ہے، بہت کامن پرابلم ہے۔ اور اتنی پیاری پیاری خواتین، اتنی یعنی انہوں نے اتنی زندگی کی کیا کہنا چاہیے کتنے سال گزار لیے ہیں، اور وہ جب بتاتی ہیں اپنے دکھ بتاتی ہیں تو اتنا دل انسان کا روتا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، کہ یہ جناتی معاملات جو ہیں ان کی سمجھ ہی نہیں ہے، ان کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ ریلیشنز جو ہیں وہ متاثر رہتے ہیں، اور وہ جو صبر والی حیا والی خواتین ہیں وہ پھر اس میں سے گزرتی رہتی ہیں۔ اب اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ نشانیاں اس کی کیا ہیں کہ میاں جو شوہر ہے وہ بھی بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے، بیوی بھی بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کے جو آپس کے ریلیشنز ہیں، جو ان کے بیڈ روم کے ریلیشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اچھا، جب وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر اس میں آگے دو مسائل آ جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ شروع ہو جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑا پیٹ پر، جب آپ
جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس رشتے میں سکون ہے، جب آپ کو ایک نارمل سکون نہیں ملے گا تو اس میں کیا انگزائٹی آئے گی، ڈپریشن آئے گا، اور پھر لڑائی جھگڑا. اور جب لڑائی جھگڑا آئے گا تو پھر کیا ہے کہ پھر پورے کا پورا ماحول جو ہے وہ اب سینیریو ہی چینج ہو گیا. اب بات کہیں سے کہیں نکل گئی. روٹ اس کی کیا ہے؟ روٹ میں نے آپ کو بتا دی کہ بنیادی وجہ یہ ہے، اور یہ سمٹم ہے. تو اس کے لیے جو ہے قرآنی اذکار سے مدد لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سارے کے سارے طریقے جو ہیں ان سے ہیلپ لینا، یا پھر آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے ارد گرد کوئی جو قرآن اور حدیث کا جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے آپ ہیلپ لیں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی کسی اور چکروں میں پڑے. اور اس کی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ تو مسئلہ آ گیا ان بچیوں اور ان کپلز کا جن کی شادی کے بعد سٹارٹ سے ہی ریلیشن صحیح طور پر ڈیولپ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ان کا مسئلہ آ گیا. اب دوسرا مسئلہ ان خواتین کا ہے کہ جن کی شادی کے بعد بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، پھر ایک دم سے مسائل آ گئے. تو یہ کن کی یہ کیا ہے کہ یہ ایک دم سے کوئی جادو ہو گیا، ایک دم سے کچھ ہمارے اپنے ہی ایسی اعمال ہو گئے، ہم سے کچھ ایسی کوتاہیاں ہو گئی، کچھ ایسا آزمائش اب ہم جس کو کیا کہتے ہیں کہ کچھ ہم سے ہی کچھ ایسا ہو گیا کہ جس کا وبال ہم پہ ہی پڑ گیا، جو میں نے پیچھے باتیں بتائی. ٹھیک ہے، شو آف کرنا اور بہت زیادہ اس چیز کو کرنا، تو کہیں نہ کہیں بد نظری ہم پہ آ گئی، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا. اور جب جو جادو ہے دیکھیں، یہ بھی ایک اس چیز کو ہمیں ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جادو بھی اثر کرتا ہے اللہ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. جادو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی پہ اثر نہیں کر سکتا. جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو جادو اثر کرتا ہے. اور اللہ کو شاید اس وقت اس فرد کی آزمائش مقصود ہوتی ہے، وہ اس فرد پر ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اس کی کوئی ایسی غلطی اس سے ہو چکی ہوتی ہے اچھے وقتوں میں جس کی اس کو بھگتنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو پھر کیا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ ان لوگوں پر پھر حاوی کر دیتا ہے. اب کیا، اب جادو آ گیا. پھر تیسری وجہ جو ایک اور آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ نے اپنے بڑا قریب کرنا ہوتا ہے. وہ بندہ بہت زیادہ یعنی اللہ کو پیارا ہے اور وہ دنیا میں گم ہوتا جا رہا ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے قریب کرنا ہے. تو پھر بھی اس کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں آنی شروع ہوتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے پھر دنیا میں جو غافل ہو کے اللہ کو بھول گیا تھا، اللہ کے پاس آ جائے، دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو یہ ساری وہ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ کرائسس آتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ پہلے بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، پھر ایک دم کیا ہوا کہ جو محبتیں تھیں وہ نفرتوں میں بدل گئی، اور دل کے اندر بغض آ گیا. دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ، اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے، ان میں بغض نہیں ہے، کوئی بلڈ کا ریلیشن نہیں ہے یہ، لیکن نکاح کے بولوں کی قوت ہے. اللہ نے کہتا ہے نا کہ میرے نام پہ تم نے انہیں حاصل کیا. تو یہ اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا رشتہ ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے. تو اس میں آٹومیٹکلی ایک محبت اور ایک بہت گہری الفت ہوتی ہے دونوں میں. اگر دونوں میں گہری الفت ہے اور ایک دم پہلے تھی اور ایک دم سے بغض آ گیا، دل صاف نہیں رہے، تو یہ بھی اس چیز کی نشانی ہے کہ کچھ گڑبڑ معاملہ ہو گیا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ خوابوں میں ایسے اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر تیسرا یہ کہ برے خواب آنے لگ جاتے ہیں. برے خواب میں کیا ہے کہ کچھ ایسے خواب آئیں گے جن میں یہ اشارہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے یہ آپ کے ساتھ وفادار نہیں. اچھا، اب یہ خوابوں کی جو دنیا ہے نا، یہ بڑی عجیب دنیا ہے. اس کی تعبیر ایک عام بندہ نہیں کر سکتا. کون سا خواب شیطانی ہے کون سا رحمانی یہ ہمیں نہیں پتا چلتا. یہ علم والا ہی بتا سکتا ہے جو اس کا علم رکھتا ہے. سم ٹائم یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ جو اس طرح کی جو مخلوقات ہوتی ہیں، یہ خوابوں میں آپ کو بہت پیارے پیارے طریقے سے آتے ہیں اور اپنے ہی رشتوں کے خلاف بدگمان کرنے آ جاتے ہیں. اچھا، خواب میں کوئی آئے گا، کسی اپنے رشتے کی شکل دکھائی جائے گی رشتے دار کی، اور بتایا جائے گا کہ اس نے تم پہ جادو کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کبھی یقین نہیں کرنا، یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، یہ بھی دوسرا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو کبھی بھی اس بات پہ ہم نے بلیو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے کہ ایک تو بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، ایک دم دلوں میں بغض آ گیا، نفرت آ گئی. پھر جو بندہ زیادہ اس چیز کا شکار ہوا ہے. اچھا، اس میں بھی پھر آتا ہے کہ جب دونوں میاں بیوی پر جادو کیا جاتا ہے، ایک کے اوپر زیادہ اثرات آتے ہیں، ایک پہ کم آتے ہیں. اچھا، زیادہ کس پہ آتے ہیں؟ زیادہ اس پہ آتے ہیں جو زیادہ سینسٹیو ہے، زیادہ اس پہ آتے ہیں جو بہت جلدی ہائپر ہونے والا ہے.
जिस शख्स को बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना, उसके ऊपर जादू भी बहुत जल्दी असर करता है। ये बात हमेशा याद रखें, इसलिए गुस्से से पनाह मांगनी सिखाई गई है। और गुस्से से पनाह मांगने के लिए भी जब हम अपनी ये जो नूरी सिस्टर्स हैं उनको जो अज़कार देते हैं, उसमें ये जिक्र हम देते हैं कि जो गुस्से पे काबू पाने का हम लोग तस्बीह बताते हैं कि वो जरूर आप करें, क्योंकि जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता है उनके ऊपर जादू भी जल्दी चलता है, और उनके ऊपर जो शैतानी चीजें हैं इनके वार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, तीसरी फिर ख्वाबों के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करना, इस तरह की ख्वाबें आनी शुरू हो जाएंगी। बिलीव तो नहीं करना, लेकिन उन ख्वाबों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। बिलीव करने का मतलब मेरा ये है कि उन ख्वाबों को एज सच एज हम नहीं समझ सकते, किसी इल्म वाले से हम हेल्प ले सकते हैं उन ख्वाबों को समझने में। तो वो कोई इल्म वाला हमें समझा सकता है। ख्वाब का इल्म जो है ये हर बंदा नहीं दे सकता, और ना ही ये यूट्यूब से आपको मिलेगा। ये कोई अल्लाह का नेक बंदा ही आपको बताएगा कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, ठीक है। अब फिर ये होता है कि उन छोटी छोटी बातों पे, यानी बहुत अच्छे मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, बगैर वजह के एकदम छोटी सी बात होगी और बात का बतंगड़ बन जाएगा, और एकदम से लड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसको बाद में खुद भी वो दोनों बैठ के अकल से सोचेंगे तो लड़ाई की कोई वजह नहीं थी। वो जिसको पंजाबी में हम कहते हैं ना, आटा गूंदी हिलदी क्यों। तो ये वाली सिचुएशन आ जाती है कि कोई वजह नहीं होती, और बस ऐब ही ऐब नजर आते हैं। जिसके ऊपर ज्यादा असरात हैं, अगर बीवी के ऊपर ज्यादा असरात हैं, तो उसको शौहर की हर चीज में ऐब नजर आएगा, और वो ठीक भी काम कर रहा है उसको वो बुरा ही लग रहा है, और वो बार बार उसका फोन चेक करेगी, बार बार उसकी जासूसी करेगी, और बार बार वो अपनी बदगुमानियों की वजह से माहौल को और खराब करेगी, जिंदगी में और तलखियां आ जाएंगी, क्योंकि बदगुमानी से भी अल्लाह ने मना किया है और जासूसी से भी अल्लाह ने मना किया है, ठीक है। ये वाले मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर तीसरी बात ये आ जाती है कि लड़ाई झगड़ा जो है वो बहुत अच्छा माहौल होता है घर का, अब बेडरूम का माहौल है बहुत अच्छा, लेकिन जो ही मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आएंगे, एक छोटी सी बात पे दोनों में से एक भड़क उठेगा, और फिर वो लड़ाई जो है वो तूल पकड़ जाएगी। तो ये भी सिम्टम होता है कि कोई तीसरा इस ताल्लुक में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये वो सारे सिम्टम है जिससे हम ढूंढ लेते हैं कि हमारी बीमारी क्या है। फिर क्या है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के चेहरे की तरफ नहीं देख सकते। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि जब भी दोनों इकट्ठे होंगे, तन्हाई में होंगे, वो एक दूसरे को देखेंगे, वो देख नहीं सकेंगे, एक दूसरे की आंखों में नहीं देख सकेंगे। एक लम्हा भी देखेंगे तो लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम होता है इस चीज का कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अब क्या है कि जब हमने तशखीस कर ली, अब हमने खुद ही तशखीस करनी है हम हमारी कैटेगरी कौन सी है। जो जो जिन जिन खवातीन के मुझे मैसेजेस आए हैं, ये सारी की सारी बातें उन सब के लिए खास तौर पर हैं, और बाकी सब के लिए आम तौर पर, कि आप लोगों ने खुद ढूंढनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में है, पहली कैटेगरी है, दूसरी है, यानी बदनजरी है, अ, कुछ ग्राउंड जो है रियलिटीज हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जादू है। अब जादू भी कौन सा है, जिन्नाती जादू का भी हम मैंने आपको बता दिया कि जिन्नाती जादू में क्या सिम्टम्स आते हैं, और जो कोई फर्द कोई जादू करवा रहा है उसके भी सिम्टम, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज जो है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताया गया कि शरीयत की पाबंदी, जो अज़कार बताए गए, उन उनकी मदद लेना, उससे क्या कि एकदम से हालात में तब्दीली पैदा होना शुरू हो जाती है। अब जब आप देखें कि पूरे का पूरा हम सुन्नत के ऊपर चलने लग जाएं, जो अज़कार बताए गए, जो मसनून तरीके बताए गए, पाकीज़गी के जो मसाइल बताए गए, उन सब को के ऊपर जब हम फौरी तौर पर अमल करना शुरू कर देते हैं, जो जो स्पेशली ये जो नूरी अस्कार हम लोग बताते हैं उनके ऊपर भी आप लोग अमल करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने मसले पर 50% खुद ही काबू पा लेते हैं। जब 50% आप काबू पा लेते हैं, तो फिर जो बकाया 50% है, उसके लिए आप अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आना था तो कोई ना कोई तो सबब बनाना, तो जब आपने इस मुश्किल वक्त से निकलना है तो फिर भी कोई ना कोई इंसान ही सबब बनेगा, कोई ना कोई अल्लाह ताला आपका सबब बना देगा, तो आप उसमें से निकल सकेंगे। और बस ये वाली बातें जो हैं खास थी, जो करने वाली थी। और इसमें फिर हाँ, ये कुछ और सवालात मैंने आप लोगों के नोट किए हैं कि आपने ये कहा है कि अगर ये मसाइल इस तरह से आते हैं तो हमें वज़ाइफ से मदद लेनी चाहिए, और आप
कहती हैं कि वज़ाइफ नहीं करने चाहिए, और कुछ लोगों को जिनको आपने वज़ाइफ बताए, उनके ताल्लुकात ठीक हो गए, और आपने उनको मना किया कि आपने आगे किसी को ये वज़ाइफ नहीं बताने, और अलहदगी होने के करीब थी, और वो लोग, उनकी यानी दोबारा से वो लोग अब इकट्ठे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अब आप हमें वो वज़ाइफ नहीं बता रही, तो इसकी क्या वजह है? ये सवाल है आपके, और इसका भी मैं जवाब अभी आपको दे देती हूँ। और क्या, हाँ, अच्छा, अब एक और टॉपिक हमारा रह गया, मिडिल एज क्राइसिस का। ये जो बड़ी उम्र की खवातीन हैं, उनके जब रिलेशंस खराब होते हैं, तो इसका ये भी बहुत सारी, ये वाले भी साथ। अब मैं टाइम को देख रही हूँ तो हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो जो मिडिल एज क्राइसिस है, इसके ऊपर हम, मेरा ख्याल है, फिर किसी दिन अलग से बात कर लें। आज जितनी हमने बात की है टॉपिक, उसी को हम समेटते हैं, उसी को खत्म करते हैं, और वज़ाइफ के बारे में जो बातें दो तीन मैंने नोट की आप लोगों के सवालों में से, उसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ। पहली बात तो ये है कि जिनको, किसी को अगर हमने वज़ाइफ कुछ बताए हैं, और उनके अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक हो जाते हैं, वो उस क्राइसिस में से निकल आते हैं, और वो अब उनसे पूछ के आप आगे वज़ाइफ करना चाहती हैं, और वो आपको नहीं बता रहे, और वो कहते हैं कि हमने मना किया, तो इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि देखिए, हर जो हर एंटीबायोटिक है ना, वो हमें पता है, वो एंटीबायोटिक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के ग्रुप हैं, तो हर दवाई हर इन्फेक्शन के लिए नहीं दी जाती। ठीक है। अब जो थोड़ा सा भी इंसान फहम रखता है, उसको पता है कि जब गले की इन्फेक्शन है तो कौन सी दवाई खानी है, जब स्किन की है इन्फेक्शन तो कौन सी खानी है, तो होती सारी एंटीबायोटिक्स ही हैं, तो मतलब सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो जो एक वजीफा एक बंदे पे काम कर रहा है, वो हो सकता है कि सब पे ना करे। तो जिसको आपने देखा, उसका मसला और आपका मसला हो सकता है दोनों में फर्क हो, तो इसलिए फिर हम ये मना करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि देखें, जिसको इंडिविजुअली हमने अगर कोई वजीफा बताया है, कुछ पढ़ाई, कुछ जिक्र अज़कार करने को बताया है, तो वो उसको दूसरों से इसलिए शेयर ना करे कि हो सकता है उसका वो मसला ही ना हो, तो वो उसको फायदा देने की बजाय उसके लिए कुछ और मसाइल ना क्रिएट हो जाए। इसलिए बीमारी के मुताबिक अगर दवाई दी जाए तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। अगर बीमारी के मुताबिक दवाई नहीं है, तो फिर क्या है कि फिर मसाइल पैदा होने और शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम उस बीमारी में से निकले, हम किसी नए मसले में भी फंस सकते हैं। इसलिए इस चीज से हम मना करते हैं। और जो जनरल मोहब्बत के वज़ाइफ हैं, जो जो हर कोई कर सकता है, मोहब्बत के वज़ाइफ हर कोई कर सकता है, जायज मोहब्बत के लिए। ठीक है, ये भी बात काबिल गौर है। तो वो सब के लिए है, वो मैं यहाँ बता देती हूँ, वो सब कर सकते हैं। अल्लाह ताला, यानी ये मोहब्बत की आयत हैं कुरान में, जिनको बुजुर्गान दीन जो है उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में हमें पढ़ना बताया, मुख्तलिफ तादाद के साथ पढ़ना बताया, और उन लफ्ज़ों की, कुरान के तो हर लफ्ज़ की तासीर है, तो उन अल्फाज को जब हम पढ़ते हैं, मोहब्बत के लिए पढ़ते हैं, और अल्लाह से साथ दुआ भी करते हैं, तो अल्लाह ताला यकीनन उन अल्फाज का बहुत असर होता है। और उन अल्फाज का ये असर होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, कितने यानी नाराज में अभी भी अलग अलग हुए घरों में इकट्ठे हो गए, इन्हीं दुआओं की, इन्हीं अल्फाज की बरकत से। तो वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बयान कर देती हूँ, इंशाल्लाह वो हम ग्रुप में भी डाल देंगे वो आयात, और वो आप लोग नोट कर लें। और बस ये वाली बातें बयान करने के बाद फिर मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। जिसने दुआ करनी है वो तैयार रहें दुआ के लिए। इसमें एक आ जाती है कि जैसे मियाँ बीवी, सब कुछ ठीक है, आपने खुद अपना एनालिसिस कर लिया, खुद एनालिसिस कर लिया, और पता चल गया कि कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले, अगर जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मोहब्बत कम हो रही है, तो सबसे पहले हमने खुद एनालिसिस करना है कि वजूहात क्या है। अब वजह हमें मिल गई, वजह क्या है? वजह कोई हमें समझ आ गई, कोई जादू की वजह नहीं है, कोई जिन्नाती वजह नहीं है। तो बस ऐसे ही कुछ छोटे छोटे जिंदगी की हमारी अपनी ही गलतियां हो जाती हैं हमसे, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में दूरी पैदा हो रही। तो उस दूरी के लिए जो मैं आपको यहाँ वज़ाइफ बताऊंगी, कुछ आयात बताऊंगी, वो आप जरूर आप पढ़ें, आप करें। अल्लाह ताला
محبتیں ڈالنے والا ہے، اور یہ تو سب سے خوبصورت محبت ہے میاں بیوی کی محبت۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمیشہ قائم رکھے، اور اس چیز سے ہمیشہ ہمیں ڈرتے رہنا ہے کہ سب سے جو شیطان کا پسندیدہ کام ہے وہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا ہے۔ اور وہ والی حدیث بھی آپ سب نے سن رکھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا جب تخت لگاتا ہے تو اپنے اس کے چیلے اس کو آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ برا وہ سب کے سنتا ہے، سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ مستعش اس کو دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرنا چاہتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک غلط کام ہے، اور کسی طرح بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی میاں بیوی کے درمیان نہ آئیں۔ ہم اپنا محاسبہ ہر فرد خود کر سکتا ہے، اور اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ کچھ آیات میں یہاں بیان کر رہی ہوں، آپ لوگ سن لیں۔ ایک تو یہ والی آیت ہے، اس کو جو ہے وہ روزانہ ہم 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پانی پہ جو ہے ہم دم کریں، اور اس کے بعد یا ہم کسی بھی کھانے والی چیز پہ دم کر سکتے ہیں گھر میں اگر، تو وہ خوراک میں ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تصور میں ہم پھونک مار سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ پڑھنے کے بعد لڑائی ہوئی اور ہم جا کے پھونکے مارنی شروع کر دیں، تو پھر میں ذمہ وار نہیں ہوں، پھر لڑائی اور بڑھ بھی سکتی ہے اور کچھ خطرناک نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی عقل مندی سے کرنے کا کام ہے۔ یہ آپ سن لیں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں میں باہمی محبت ڈال دی جو کچھ زمین میں ہے، اگر تم سارا خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جب بھی آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اس کے ترجمے کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ آیت کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 11 دفعہ، اور ترجمہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اور جب ہم یہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی جو ہے وہ بہت، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور اللہ ہی ہے جو باہمی محبت ڈالتا ہے۔ دیکھیں شیطان جو ہے نا، جب اس نے اختیار مانگا تھا نا تو اللہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں اختیار دیا۔ اب شیطان کو اتنا اختیار ہے کہ وہ ہمارے جسم کے خون کے اندر داخل ہو سکتا ہے، وہ ہمارے خون میں ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ دل پہ تمہیں اختیار نہیں ہے۔ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ نے کہا میری 2 انگلیوں کے دل، تو دل اللہ کے پاس، تو جب اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ اس میں محبت ڈال دیتا ہے۔ دل پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، دل پہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ، کوئی دنیا کی قوت کتنا پیسہ خرچ کر لے وہ دلوں کو نہیں بدل سکتی، میرے اور میرے جو شوہر ہے اس کے درمیان محبت صرف تو ڈال سکتا ہے، اور کوئی اس میں ڈال دے محبت تو پھر یقیناً اللہ تو بڑا غیرت والا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اور یقیناً اللہ دیتا ہے۔ اور اس آیت سے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے میاں بیوی کے جو ریلیشنز ہیں، بہت بہت یعنی ڈائنامک اثرات جو ہم نے دیکھے ہیں، بہت کمال فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ جو ہے ڈیلی 11 دفعہ پڑھیں۔ اگر تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں تو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ، یا 2 ٹائم 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا دوسری پھر اچھا یہ جو آیت ہے یہ صرف میاں بیوی کے آپس کی محبت کے لیے، اگر بچے جو ہیں وہ بھی آپس میں بہت، ایک یہ بھی سوال تھا کہ بچے بہت لڑتے ہیں، تو جو بچے آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں تو ان کا تصور کر کے بھی ہم یہ کر سکتے ہیں، اور کھانے کی نمک پہ، پانی پہ، کس پہ بھی ہم دم کر کے رکھیں اور ان کو استعمال کروائیں، اور تصور میں ان کا چہرہ جو ہے وہ لا کے اس پہ ہم دم بھی کریں۔ اچھا اب دوسری جو آیت ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ وہ اب یا وہ آیت پڑھنی ہے یا آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ وہ یہ آیت کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ترجمہ اس کا آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کو بھی 40 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے ڈیلی، اور تصور کیا کرنا ہے؟ تصور اسی کا کرنا ہے، اپنے شوہر کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ محبت ڈال دے باہمی دلوں میں۔ یہ ڈیلی 40 دفعہ پڑھنی ہے۔ بہت زیادہ حالات خراب ہیں تو 2 ٹائم 40 دفعہ، اگر
آپ اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں تو صبح 40 دفعہ، شام 40 دفعہ، اور ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھیں۔ اچھا، اب تیسرا جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ان خواتین کے لیے ہے جن کے شوہر بہت زیادہ بے راہ روی کا شکار ہیں، بہت زیادہ سنگ دل ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت اذیت دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو وظیفہ ہے یہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کو 92 ٹائمز پڑھنا ہے، پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے، اور دم کر کے وہ پانی جو ہے وہ ان کو پلانا ہے۔ اگر آپ پانی نہیں پلا سکتی تو تصور ان کا کر کے ان کے چہرے پہ دم کرنا ہے ان آیات کو پڑھ کے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ ان خواتین کے لیے ہے جو بہت ستائی جا رہی ہیں شوہروں کی جانب سے، اور شوہر جو ہے ان کو بڑی اذیت دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اس دعا کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ ود ان ویک جو ہے وہ اس کرائسس میں سے نکل آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک کی جو دعا ہے وہ ہم سب خواتین کو اپنی ڈیلی روٹین میں رکھنی چاہیے، اپنے شوہر اور بچوں کی محبت کے لیے اور ان کی اچھی زندگی کے لیے۔ اس کے اوپر آڈیو بھی موجود ہے، آپ پلے لسٹ میں جائیں آپ کو وہاں وہ مل جائے گی حضرت انس کی دعا جو ہے اس پہ۔ اور جو بڑی بڑی دعائیں ہیں ان کو مانگنے سے گریز کریں، خاص طور پر ان لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آزمائش آئی ہے جنہوں نے بہت بڑی بڑی دعائیں مانگی، تو اتنی دعا مانگے جو ہم سہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ وہ ساری کی ساری باتیں تھیں جن کو بریفلی کوشش کی۔ ابھی کچھ باتیں، کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے رہ گئے ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو میں کوشش کروں گی میں انڈیویجول جواب دے دوں، اور جو مڈل ایج کرائسس والی خواتین ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم الگ سے ایک سیشن کریں گے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جو اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آئیں، آپ ضرور کریں۔ آپ گروپ میں بھی کر سکتی ہیں، ابھی بھی آپ کو ٹائم دیا جائے گا 10-15 منٹ کا، آپ ابھی بھی کر سکتی ہیں، اور ابھی اگر ٹائم آپ کو کم لگے تو آپ گروپ میں پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ اس کے جوابات ہم ضرور دیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی رابعہ رضوان آپ مختصر دعا کروا دیں۔